الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 کا پہلا حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام فرزند مریم علیہ السلام کو، جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے دن جو یہود کا جرم تھا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، دوسرا ان کا جو جرم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب کیا گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے 2 دنوں میں اس کی تشریح کی۔ آج ہم یہاں سے ولیکن شبیہ لہم، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، اس کے بارے میں وضاحت سماعت کریں گے آپ۔ تفاسیر میں اگرچہ ایسی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور پھر آپ کے بچ جانے اور کسی دوسرے انسان کو سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات درج ہیں، لیکن محقق علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی یقینی نہیں ہے اور حضور کریم علیہ السلام سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث بھی مروی نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفَ الرَّوَاةُ كَفِيَّةِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ۔ بحر محیط۔ بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر پیلاطس کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں، اور جھوٹی شہادتیں پیش کر کے گورنر کو مجبور کر دیا کہ آپ کو پھانسی کی سزا دے، اور جب اسے پس و پیش کرتے دیکھا تو اس کو فتنہ و بغاوت کی دھمکی دی کہ ہم تیرے خلاف دھرنا دیں گے، ہم تیرے خلاف جو ہے نکلیں گے، بغاوت کریں گے۔ دھرنے تو یہ اب سے آئے ہیں، پہلے تو نہیں تھے۔ بغاوت ہوا کرتی تھی، فتنہ فساد کی آگ بھڑکا کرتی تھی۔ انجیل کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے: جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا چاہتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو، یعنی میں نے ہاتھ دھو لیے، میں اس سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر، یعنی ہم اپنے خود یہ ذمہ لیتے ہیں۔ انجیل متی کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو جب پیلاطس نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرتے ہوئے سولی دینے کا حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور قدرت غالبہ اور حکمت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو تو بچا لیا اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، ولیکن شبیہ لہم، یعنی اس طرح حقیقت کو چھپا لیا، اور یہودی جو تھا منافق اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ کر لے گئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب کہ وہ یہودی ہی منافق تھا، اور اسے پھانسی دے دیا۔ غالباً وہ منافق یہودا تھا جو آپ کا حواری تھا، اور جب یہودیوں نے 30 روپے، اس وقت کے حساب سے اب کے 30 روپے زیادہ اب ہو گئے، مہنگائی بہت ہوگی، پیٹرول بہت مہنگا ہے، تو بہرحال تھوڑے سے پیسے کہہ لینا، تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دیا، تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا تھا۔ تو معلوم ہوا اس 3 دن کے درس سے کہ یہ دوسرا بڑا جرم یہودیوں کا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے، گستاخی کی، اور کہا جی ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے اور سولی چڑھا دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کریم نے پھر جواب دیا، دوسرے دن یہ ہوا تھا کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں سلیب کیا گیا ہے، سولی چڑھایا گیا ہے۔ اور آج کے درس میں ہم نے قرآن مجید سے یہ بات ثابت کی اور سمجھی ہم نے یہ بات کہ ولیکن شبیہ لہم، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت غالبہ، حکمت کاملہ اور عزیز و حکیم ہونے کے تحت اس بات کو، اس حقیقت کو ہی مشتبہ بنا دیا کہ وہ حقیقت کو جان نہ سکے۔ اسے آگے انشاءاللہ کل کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس میں حقائق کیا ہیں، کیونکہ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں جی سولی چڑھا دیا گیا، غلط بات ہے یہ، اور جو عیسائی ہے وہ سلیب جو ہے اپنے گلے میں بھی لٹکائے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔